الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال تعالی فی موضع آخر: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ ومحبہ، آمین۔ حضرات گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 اور 91 تلاوت کی، اور شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ دو الگ الگ موضوع پر ہے۔ پہلا موضوع تو ہمارے اپنے شہر کے اندر جو انتخابات کے بعد جن لوگوں کو جیت نصیب ہوئی اور انتخاب میں جیتنے کے بعد جو رد عمل ہماری قوم کی طرف سے آیا ہے، تو کچھ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا عنوان جو ہے، تو پچھلے ہفتے شراب کی، نشے کی قباحت اور برائی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جسے جوا کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں وارڈ پارشد کے اور میئر کے، مہاپور کے، پہلی چیز تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی انتخابات نہیں تھے۔ یہ انتخابات ایک نظام کو چلانے کے لیے اس ملک کے آئین کے مطابق تھے۔ یہ قرآن کے آئین کے مطابق، قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے تو نہیں تھے۔ سب سے زیادہ اہم ایمان جو ضروری ہے وہ یہ کہ آئین قرآن کو نفاذ کے لیے وہ محنت کرے، کہ قرآن کا آئین پوری کائنات عالم کے اندر نافذ ہو جائے، وہ اس کی فکر اور اس کی جد و جہد کرے۔ لیکن اس انتخابات میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنی یوں کہہ لیا جائے کہ چستی اور پھرتی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس آئین کو نافذ کرنے کے لیے اور آئین کے مطابق حکومت کرنے کے لیے لوگ، خاص طور سے مسلمان، پیش نظر آئے۔ کا 10واں حصہ بھی اگر وہ محنت کر لیتے آئین اسلام کو نافذ کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک پر 90% اسلام کا آئین نافذ ہو چکا ہوتا۔ بہرحال
اس میں جو خرابیاں دیکھنے میں آئی، اس سے پہلے بھی آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا تھا، جب انتخابات سے پہلے جب تشہیری ریلیاں چل رہی تھی، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی شہرت کی ریلیاں چلا رہا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بہت سخت الفاظ کے ساتھ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اسلامی تشخص، اسلامی معیار اور اسلامی پہچان کو ہرگز نہ بھولیں کہ ہم ان خوشیوں کے ماحول کے اندر، اپنی ان ریلیوں کے اندر جس طریقے سے ہم نے اسلام کے قانون کو پامال کیا ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ یہ کس طریقے سے ڈھول تاشے نگاڑوں کے اوپر ہمارے نوجوان تھرکتے ہوئے اور ناچتے ہوئے نظر آئے، یہ پہلے کی بات تھی، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اندر کھڑے ہوئے اس میں سے ایک جیتا باقی ہارے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، دل شکنی ہوتی ہو، لیکن ہم جیت کے نشے کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان قوم نہیں بلکہ دنیا کی سب سے جاہل ترین قوم رہی ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایک رویہ تھا، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی احتیاط خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کی۔ ایک موقع اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ ہو چکا ہے، اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، اب آپ ایسا کیجئے کہ بیت اللہ جو ہے اس کو شہید کر کے، اس کو ختم کر کے، توڑ کر دوبارہ بناؤ، اور تعمیر کے اوپر بناؤ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول کردہ تعمیر پر تھی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے تھے، نوجوان تھے، اس وقت بیت اللہ کی ایک یا دو دیواریں گر چکی تھی اور تک نبی بنائے نہیں گئے تھے، تو سرداران قریش اور مشرکین مکہ نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے۔ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی گئی، اس شرط کے ساتھ کی گئی تھی کہ جتنے لوگوں کے پاس حلال ہو، یعنی کسی کا دل دکھا کر اس کو حاصل نہ کیا ہو، دھوکے سے حاصل نہ کیا ہو، حلال یعنی پیور کمائی کا پیسہ ہو، تو اس کو جمع کیا جائے اور جمع رقم سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہی تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ اتنا پیسہ جمع کیا گیا جس سے بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، لیکن وہ اتنا خاطر خواہ روپیہ، اتنا خاطر خواہ پیسہ نہیں تھا کہ جس سے وہ تعمیر مکمل ہو سکے۔ اندازہ لگایا گیا کہ اس پیسے سے تھوڑا سا ہی سامان خریدا جا سکتا ہے اور تو مٹیریل لیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے بیت اللہ چھوٹا تعمیر ہوگا۔ اگر حضرت ابراہیم کے دور بیت اللہ تعمیر کرنا ہے تو اتنا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی عمارت کو قائم کیا جائے، لہٰذا اتفاق سے کہ بیت اللہ کو چھوٹا بنایا جائے اور نشانی ایسی بنا دی جائے کہ اس نشانی سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیت اللہ یہاں تک تھا، پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو چھوٹا بنا دیا گیا۔ یہ طے ہوا، ہونے کے بعد بیت اللہ ویسا تعمیر کر دیا گیا، یعنی حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی بنیاد سے تھوڑا چھوٹا بنایا گیا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، آپ بنائے گئے، آپ کے سامنے جو ہے تو شکار ہوئے آپ اور صحابہ، پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عنایت کیا اور فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے تو حکومت چاروں طرف پھیل چکی تھی، کفر جو ہے تو وہاں سے ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس طریقے سے حضرت ابراہیم کے دور میں بڑا تھا کعبہ، اب کوئی کافر نہیں ہے یہاں، کوئی مشرک نہیں ہے یہاں پر، تو کیجئے کہ اس کو توڑ کر کیا کر دو کہ دوبارہ ابراہیم کی بنیاد پر اس کو قائم کر دو۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تیری قوم، یا ایک روایت کہ مجھے اپنی قوم کے دل کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر یہ بات گی کہ ہم نے اپنی پیور حلال کی کمائی سے اس کو بنایا تھا اور توڑ دوں تو ان کے دلوں کی رسوائیاں ہوگی. اس دلوں کی رسوائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اے عائشہ اس کو ایسا ہی برقرار رہنے دیا جائے. اس تاریخ سے لے کر آج تک بیت اللہ اتنا ہی جو حضرت السلام کی تعمیر سے چھوٹا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ بیت اللہ کے سامنے جو کمان نما جسے ہم کہتے ہیں تو یہ وہ حصہ ہے. یہ اس بات سے بنا دی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم کے دور کا بیت اللہ اتنا تھا. میں آج بیت اللہ کی آپ کو تاریخ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی ہم نے دلوں کے ٹھیس پہنچانے کا کتنا اہتمام کیا، کتنا خیال رکھا. کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. چھوٹا ہے تو چل جائے گا لیکن کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. انتخابات جو لوگ ہیں ایسے جاہلوں کی طرح، ایسے جنگلی جانوروں کی طرح وہ ان کینڈیڈیٹوں کے گھروں کے سامنے ناچتے ہوئے اور کودتے ہوئے نظر آئے جو ہار گئے تھے. تو یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی تشخص نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے ہی نہیں. نہ جانے کہاں سے رچ بس گیا، نہ جانے ہمارے اندر یہ کہاں سے آ گیا. اس سے لگتا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ قوم نہیں، سے یہ ظاہر ہوا جبکہ الحمدللہ اسلام تہذیب یافتہ ماننے اور جانے جاتے ہیں. تو تہذیبوں کو اور ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف کیسی تکلیفیں کیسی یعنی کہ الٹے سیدھے اعلانات اور لگائے گئے ہیں ایک دوسرے کے ہارنے والے کے گھروں کے سامنے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے فیور میں تھا وہ مجھے یہ بات خراب لگی. اللہ بہتر جانتا ہے میں نہ کسی کے حمایت میں تھا اور کی مخالفت میں تھا. مجھے لینا دینا نہیں ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، یہ میرا ہے. لیکن مجھے دینا ہے، مجھے دینا ہے کہ میری قوم کیا تھی اور آج کیا ہو گئی. یہ ایک بڑا ہی خطرناک ہے ہماری اپنی قوم کا. نبی میں نے شروع میں جو تمہیدی بات کی کہ یہ انتخاب تو تھا اسلامی کے نفاذ اب تو تھا نہیں کہ اس میں اتنا جشن منایا جائے. لیکن اگر جیسا اسلامی ریاست اور اسلامی اصول کے نفاذ کی جب حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت اور ایسے موقع پر کہ کفار و مشرکین نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع مشرکین نے نہیں چھوڑا تھا. حتیٰ کہ آپ کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا. صحابہ کئی مرتبہ ہجرتیں کی، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے ان تکلیفوں کی وجہ سے. لیکن جب بعد میں فتح حاصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عنایت کی فتح مکہ کے موقع پر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مزاج تھا، صحابہ کرام کا کیا مزاج تھا. صحابہ کرام تاریخ گواہ ہے. صحابہ کرام جس وقت حرم میں داخل ہوئے ہیں تو صحابہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور میں یہ نہیں تھا ڈانس کیا جائے، چیخ پکار سیدھے نعرے لگائے جائے اور کا گھر تاکہ ان کے گھروں کے سامنے لی جائے. کسی بھی صحابی نے ایسا نہیں کیا. کے لیے حرم شریف کے اندر داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں اور اس کا سجدہ کیا ہے. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ایسے انداز سے داخل ہوئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ کے ہوئے تھے آپ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا جو ہے چہرہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی. اتنے جھکے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے یوم الملحمہ کہ آج جو ہے تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج درگزر کر دینے کا دن ہے. اللہ نے ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کامیابی کے نشے میں آپ لوگوں کی دل آزاریاں کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کامیابی کے نشے میں کے اوپر ظلم کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں.
صرف یہی اعلان نہیں کیا بلکہ اسلام نے یہاں تک اعلان کیا کہ جو لوگ یہاں تک نبی پاک نے ہمیں اور آپ کو تعلیم اور تربیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آج کہ ایسا ناچ اور کود لگا کر رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے دوسری سمت سے جا کر ناچتے ہیں، اس کے سامنے دوسری سمت سے جا کر کودتے ہیں اور اس کو شرمندہ کرنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے یہ اصول؟ یہ کس نے سکھایا یہ طریقہ؟ یہ شیطانی طریقہ تو ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ نورانی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے اصل تھے ان لوگوں سے خصوصی ملاقات کرتے، جو لوگ ٹکر میں انتخابات میں کھڑے تھے ان سے ملاقاتیں کرتے اور ان کے جا کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے بھائی ہار گئے تو کیا ہوا، تمہارا بھائی جیتا ہے اور جس کسی بھی کام کی ضرورت ہے ہم اور تم ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اسلام کی مثال یہ پیش کرتی ہے، اسلام اس چیز کی دعوت دیتی ہے، اسلام اس چیز کی تعلیم دیتی ہے، لیکن ہمارا مزاج اور ہمارا ماحول ایسا بن گیا کہ گیا کیسے گیا، میں میرے زبان پر تو یعنی کہ لانے کو بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ایسے ایسے جملے استعمال کیے گئے ایک دوسرے کے لیے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ اس تہذیب اور اس تعلیم سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور بہترین اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو نبی کریم علیہ السلام نے میدان جنگ میں اگر کفار و مشرکین جو ہماری جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے تو تلوار اور نیزے لے کر کھڑے ہیں، وہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اصول سکھائے ہیں کہ کن اصولوں کے ساتھ لڑا جائے۔ وہاں پر بھی اپنی من مرضی نہیں چلائی جائے گی، وہاں پر بھی اصول اسلام کو جو ہے تو ہمیں اور آپ کو فالو کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ ایک واقعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک سے جو دست و گریباں تھے، میدان جنگ کا ماحول تھا، دست و گریباں تھے، وہ آپ پر تلوار کے وار کر رہا تھا، آپ اس کے اوپر حملہ آور تھے، اسی گتھا گتھی کے اندر اس کی تلوار جو ہے تو ٹوٹ گئی اور باقی تلوار جو ہے تو ہاتھ سے چھوٹ کر دور گر گئی اور وہ نہتھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور ایک خنجر نکالا، خنجر نکال کے اس کے جسم کے اندر اس کے سینے میں جیسے ہی پیوست کر رہے تھے اس نے جو ہے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا، جھنجھلاہٹ تھی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جھرجھری لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران اور ہکا بکا رہ گیا اور وہ بھاگا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک موقع پھر دیا لڑنے کا، ایک موقع دوبارہ پھر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لڑنے کا، لیکن وہ دوسری مرتبہ لڑا نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر پوچھنے لگا کہ اے علی، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا؟ آپ کو تو مجھ پر پوری طاقت حاصل تھی، مجھ پر پورا کنٹرول حاصل تھا، مجھ پر پوری قوت حاصل تھی اور آپ چاہتے تو میرا سینہ جو ہے تو اپنے خنجر سے چھلنی چھلنی کر دیتے۔ میں نے آپ کے چہرے پر پھونکا تو آپ تو غصے سے اور زیادہ مجھ سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن اے علی تم نے مجھے دوبارہ موقع کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے تیرے تھوکنے سے پہلے جب میں تیرے سینے پر بیٹھا تھا تو میں تجھے اللہ کی خاطر مار رہا تھا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر تیرے سینے کے اندر خنجر اتار رہا تھا۔ میرا تجھ پر غصہ اس لیے تھا کہ تو اللہ کا باغی ہے، اس بنیاد پر میں تجھے تیگ کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے اپنا ذاتی غصہ آ گیا اور اگر اب میں تیرے سینے کے اندر خنجر اتارتا تو شبہ اس بات کا تھا کہ کہیں میں نے اپنی ذاتی عداوت کے لیے تو تجھے نہ مارا، دوبارہ اس لیے میں نے تجھے موقع دیا کہ دوبارہ اب تو مجھ سے لڑے گا تو پھر سے دشمن خدا بن کر لڑے گا۔ اس نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ سنا ہے، اسی میدان جنگ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات گرامی، ہمیں تو اصول سکھائے گئے ہیں، میدان جنگ کے اندر اصول سکھائے گئے ہیں، تو ہم کیسے بے اصولی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیسے ایک دوسرے کو ایذا رسانی پہنچانے کے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے موقع ڈھونڈ
کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان نہیں ہے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنی تہذیب کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہم نے جو ہے تو اپنی تہذیبوں کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، اسلام ایک بہترین سوسائٹی کو قائم کرنے کا نام ہے، اسلام ایک بہترین سوسائٹی اس دنیا کو دیتا ہے، اسلام جو ہے تو بہترین افراد دنیا کو دیتا ہے، لیکن ہائے افسوس اسی اسلام کے فالوور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے اعمال اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے غیروں کو تو دور کی بات ہے اپنوں ہی کو تکلیف پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس میں جو کینڈیڈیٹ ہارنے والے تھے مسلمان تھے، جیتنے والے بھی مسلمان تھے، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر کے سامنے اور اس کی دکان کے سامنے کیسے ننگا ناچ کر رہا تھا اور اس کو ذلیل کر رہا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہمارے ہاتھوں سے ہمارا دوسرا مسلمان محفوظ تھا؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرا مسلمان محفوظ تھا؟ ہمارے ہاتھوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، ہماری زبانوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہیں اور اپنی زندگیوں کے جشن کے اندر جیسی مرضی ہے ویسے جو ہے تو ہم کام کر رہے ہیں، اور اوٹ پٹانگ حرکتیں، پٹاخوں کی لڑیاں جو ہے تو پھلجڑیاں جلائی جا رہی ہے، لاکھوں روپیہ جو ہے تو اس کے پیچھے ضائع کیا جا رہا ہے، گھوڑے نچائے جا رہے ہیں، ڈھول اور نگاڑے بجائے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے، یعنی کہ کس اسلام کی دعوت ہے؟ کون سے اسلام نے یہ ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے؟ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا اصول اور اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میدان میں ہمیں اور آپ کو فتح اور کامرانی عنایت کی ہے تو اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں اور اس کے حضور جو ہے تو اپنے پیشانیوں کو ٹیک دے کہ اے اللہ، اصل حکومت تو تیری ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں جیت سکوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ کامیابی کو حاصل کر سکوں، اے اللہ تو نے اس کامیابی کو میری جھولی کے اندر ڈالا ہے تو میں نے بھی اپنی پیشانی کو تیرے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ جب تو نے کامیابی کو میری جھولی میں ڈالا ہے تو میرے ذمہ ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی پیشانی کو تیرے قدموں کے اندر ڈال دوں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ ایک دوسرا عنوان تھا لیکن وقت ہو چکا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔